معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسات کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلی نشست میں ہم نے جو چیز سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ فقراء، مساکین اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقیر کون ہوتا ہے، مسکین کون ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ جو چاہیں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں اور حضور کے ساتھ چلیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری کتنا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضور کی آل پر لگاتار 2 دن ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے اور آپ کی آل نے 2 دن تک جو کی روٹی سے کھانا کھایا ہو۔ ایک بیچ میں کہیں نہ کہیں گیپ آ جاتا تھا، یعنی کہ اب یوں سمجھیں کہ بہت جلد بھی اگر جو کی روٹی میسر ہوتی تو 1 دن چھوڑ کر 1 دن میسر ہوتی، اور ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کوئی غریب تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو پہاڑ سونے کے چل کر حضور کے ساتھ چلتے بن کر۔ شان یہ ہے، امیری کا عالم یہ ہے، لیکن اختیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو کیا؟ فقیری کو اختیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو ادھر کہیں بکری کا بھنا ہوا گوشت پڑا تھا، تو انہوں نے جو لوگ کھا رہے تھے انہوں نے دعوت دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آئیے آپ بھی کھا لیجئے، تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی حضور کا حال ایسا تھا کہ 2 لگاتار دنوں تک حضور کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ انہ مشى الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخبز شعیر واحالۃ سنیحۃ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درعا له بالمدینة عند یہودی وأخذ منه شعیرا لأهله وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو کی روٹی لے کر اور پگھلی ہوئی چربی لے کر، پگھلی ہوئی چربی اور جو کی روٹی، یہ دونوں چیزوں کو لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور یہ کون سا وقت تھا کہ اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرع کو ایک یہودی کے پاس مدینے کے اندر گروی رکھا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو لیے، تو اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ، میں نے اپنے کانوں سے سنا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما امسا عند آل محمد ساء بر ولا ساء حب وان عنده لتسع نسوہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس گھر ایک سا نہ تو گندم تھی اور نہ ہی کوئی دانہ تھا، حالانکہ حضور کے گھر کے اندر 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ آپ تصور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے، اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں میں سے بھی بیشتر نے بڑی سادہ زندگی گزاری، بہت سادہ زندگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء قد ربطوا فی اعناقہم فمنها ما یبلغ نصف الساقین ومنها ما یبلغ الکعبین فیجمع بیدہ کراہیۃ ان ترى عورتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا۔ بولیے کتنے؟ 70۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تھا یا تو اس کے پاس چادر تھی یا تہبند تھا یا ایک کمبل تھا، تینوں چیزیں کسی ایک کے پاس میسر نہیں تھی۔ سب میں سے کسی نہ کسی کے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی، یا ایک چادر ہوتی تھی یا ایک کمبل ہوتا تھا یا ایک تہبند ہوتا تھا، اور وہ انہوں نے گردن سے لٹکایا ہوا ہوتا تھا۔ حال یہ ہوتا تھا کہ جب نماز کے دوران حرکت کرتے، رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے تو کپڑے کو پکڑ پکڑ کر جاتے تھے۔ کیوں؟ کسی کا جو ایک گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے تھا، کسی کا ٹخنوں کے قریب قریب تھا کپڑا، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور ان کو خدشہ ہوتا تھا کہ حرکت کریں گے۔ آپ جب حرکت کرتے ہیں تو شرٹ پیچھے سے اوپر بھی اٹھ جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، تو وہ سمیٹ کر پکڑ پکڑ کے جایا کرتے تھے کہ ان کو خدشہ ہوتا تھا کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ کہیں جو ہمارا سطر ہے وہ ننگا نہ ہو جائے۔ یہ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حضور کے گھر کے پاس صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر وہ جو تعلیم حاصل کرتے تھے، جو دین کا علم سیکھتے تھے، ان کا حال یہ تھا۔ تصور کیجئے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے پھر تعلیم کیا دی ہے۔ ایک تو یہ نا خود بھی نمونہ بن کر دکھایا، اور جو بات کہی وہ کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کو اس کے اعضاء کے اندر اللہ نے نوازا ہوا ہے، حسن و جمال زیادہ دے دیا ہے، یا کوئی ایسا ہو کہ جس کو کمزور اعضاء دیے ہیں، کسی کو بصارت کمزور دے دی یا کسی کو ہاتھ نہ دیا، وہ کسی دوسرے کو دیکھے جو مکمل جسم کے ساتھ ہے، اور یا کوئی شخص ایسے کو دیکھے کہ جس کے پاس کثرت کے ساتھ دولت ہے، اس کے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، کبھی اپنے سے اوپر، دنیا کے اندر کبھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ اس کی وجہ آگے حدیث میں آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ وہ جو اللہ کی نعمتیں اس کو اللہ نے دے دی ہیں وہ اس کی ناقدری کے اندر آ جائے گا، اس کی ناقدری کے اندر آئے گا۔ وہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء جو غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگوں سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے، 500 سال قبل جنت میں داخلہ ملے گا فقیروں کو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ آقا کریم دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے مساکین کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ تو جب میں دنیا سے جاؤں تو مسکین کی حالت میں جاؤں،
اور اے اللہ کہ کل قیامت کے دن بھی جب گروہ جمع ہو تو مجھے ان گروہ میں رکھنا جو مسکینوں کا گروہ ہے۔ یہاں پھر دو طرح سے، ایک تو ظاہراً مسکین بھی ہے اور ایک دل سے مسکین۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دل سے کیا ہے، فقر دل کا کیا ہے، مسکینی دل کی کیا ہے، ہر طرح کے غرور کے ساتھ، تکبر سے، رعونت سے، انا پرستی سے، خود زیبی سے، خود نمائی سے، خود زیبائش سے، ان ساری چیزوں سے دل کو پاک کرنے کا نام بھی فقر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اس پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں یا لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور یہ دعا فرما رہے تھے نا تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حضور، آپ ایسی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم باربعین حریفا یا عائشہ، کہا اے عائشہ کہ جو مسکین ہیں وہ امیروں سے 40 برس قبل جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اگر آپ کو یہاں پر دو روایات کے اندر تضاد لگے تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ تطبیق ہے اس کے اندر۔ اور وہ تطبیق کیا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا یہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی دو جگہ ارشاد فرمایا، ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ کے اندر کہ قیامت کا جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو، اور سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس کے اندر تضاد نہیں ہے۔ اب یہ وجہ کیا ہے، روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن بعض لوگوں کے لیے صرف اتنا ہوگا کہ جتنا ایک پل، آپ کو اگر اس کا میں مفہوم بتاؤں تو مفہوم یہ ہے کہ اتنا پلک جھپکنے میں وقت گزرتا ہے، اتنی دیر میں اللہ ان کے سارے کام کر دے گا، وہ پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، ان کے نامہ اعمال بھی تل جائیں گے، ان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی اتنی دیر میں ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ اگر کسی کو دل کے اندر گمان آئے، ذہن میں گمان آئے کہ ایک لمحے میں اللہ رب العزت اتنے بے شمار لوگوں کا حساب کیسے لے لے گا اور اتنی جلدی سے یہ سارا معاملات کیسے ہو جائے گا، اس کو چاہیے اگر کسی کے دل میں خدشہ آ جائے تو اس خدشے کو اس بات سے دور کرے کہ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ اپنے حبیب کو رات کے ایک لمحے کے اندر زمین سے لے کر ساری کائنات کی سیر کروائے، اور سیر کروانے کے بعد اپنا جلوہ دکھائے، اور جلوہ دکھا کر جب محبوب واپس آئیں، بستر بھی گرم ہو، پانی بھی بہہ رہا ہو اور کنڈی بھی ہل رہی ہو، جو رب اس بات پر قادر ہے وہ اتنی جلدی حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اسی طرح ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے وہ ہوگا 40 برس قبل چلے جائیں گے، اور بعض لوگوں کے لیے تو ہوگا جیسے وہ 500 سال بعد جا رہے ہیں امیروں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے دنیا کیسی ہے؟ ہم اگر کافروں کو دیکھیں، ان کو اللہ نے اتنی عیاشیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی سہولیات دی ہیں، ساری طرح کی فیسلٹیز ان کے پاس اگر ہوں، اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اس پر کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہم یہاں پر آئے ہی مشکلات کے لیے ہیں، مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وسنتہ وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنُ وَالسَّنَّةُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قحط سالی ہے۔ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو مومن ایسے ہی جاتا ہے جیسے کوئی قیدی قید خانے سے جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں قیدی کو ایک قید خانے سے آزادی ملتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی جرم میں جیل چلا جائے تو اس پر طرح طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، کھانے کی بھی پابندی ہے، یہ کھانا ہے آپ نے، یہ نہیں کھانا، جو ملے گا وہی کھانا ہے، جو لباس پہننے کو ملے گا وہی پہننا ہے، جو مزدوری کرنے کا کہا جائے گا وہ مزدوری بھی کرنی ہے، قید با مشقت کہتے ہیں نا جج حضرات، جو مزدوری کہیں گے وہ مزدوری بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس طرح کا لباس پہننا مرد و زن کے لیے، ہمیں وہ پہننا ہے، جو اعمال کرنے کو کہے وہ اعمال کرنے ہیں،
جو کھانے کو کہا گیا صرف وہی کھانا ہے، اور جس کھانے سے روک دیا گیا اس سے رک جانا ہے۔ اب جب قیدی جیل سے چھٹتا ہے، نکلتا ہے، اس کے لیے لباس کی بھی پابندی ختم، دنیاوی طور پر لباس کی پابندی بھی ختم، کھانے پینے کی پابندی بھی ختم۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اگر بندہ رب کو راضی کر کر جائے گا تو پھر جنت کے اندر موجے ہی موجے ہو جائیں گے، مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من رضا من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ وہ فرمائے گا کہ بندے تجھے ضرورت تھی، تجھے زیادہ لوگ چیزوں کی ضرورت تھی، تو چاہتا تھا کہ مال ہو، دولت ہو، تیرے پاس بہترین گھر ہو، لیکن میں نے تجھے نہیں عطا کیا۔ بندے پریشان نہ ہو، تو تب مجھ پر راضی رہا میرے تھوڑے دیے گئے رزق پر، میں رب ہو کر آج تیرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہوں۔ جا تجھے تھوڑے سے عمل کے بدلے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد کے اندر ایک جگہ پر بیٹھا تھا، اور ایک جگہ پر ایک گروہ بیٹھا تھا جو فقراء کا گروہ تھا، تو حضور علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے کر آئے تو اس گروہ کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر میں بھی اٹھا اپنی جگہ سے اور انہی کے گروہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ فقراء، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العزت تمہیں اغنیاء سے، مالدار لوگوں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اور کہا کہ ان کے چہرے یہ خوشخبری سن کر ایسے کھل اٹھے، ان کے چہروں کے اوپر ایک چمک آ گئی، ایسی چمک جو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنی دلکش چمک تھی کہ میرے دل میں پیدا ہوا کہ میرے اللہ یا مجھے ان کے ساتھ رکھ یا مجھے میرا حال انہی میں سے کرنا۔ اتنے خوش ہو گئے تھے وہ حضور کا فرمان سن کر۔ اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے مشقت سہنی پڑ جائے تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے پاس، میرے پاس، ہم اپنی ہر ایک کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ہم بہترین قسم کے کھانے کھاتے ہیں، بہترین قسم کا لباس پہنتے ہیں، اس کے باوجود نہ شکری کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنے غلام سے پانی مانگا، استسقا یوما عمر فجیء بماء قد شیب بعسل، وہ پانی لے کر آئے، ایسا پانی کہ جس کے اندر کچھ شہد ملا ہوا تھا۔ اب آپ آج کے دور کے حساب سے سوال لگا لیں تو کوئی بھی ڈرنک لے لیں، آپ کولڈ ڈرنکس لے لیں، آپ اس کو جس طرح کی آپ پیتے ہیں، یا کوئی شربت مختلف فلیورز ملتے ہیں بازار سے، کسی کو پائن ایپل پسند ہے، کسی کو اورنج پسند ہے، کسی کو مینگو پسند ہے، تو وہ اس میں پانی میں ڈال کے پی لیتے ہیں نا، گرمیوں کے اندر خاص کر کے۔ تو اس دور کے صرف اتنی سی بات تھی، تو فاروق اعظم نے جب اس کو دیکھا تو فاروق اعظم نے کہا، اس کو پینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ مجھے ڈر ہے، قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ پڑھی، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تمہیں تو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، کہیں میرا حال اس میں سے نہ ہو جائے۔ صرف اتنی سی بات پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شربت کو پینے سے انکار کر دیا۔ کس قدر باعمال تھے وہ صحابہ کرام، کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام۔ امیری کس کو کہتے ہیں، غریبی کس کو کہتے ہیں، یہ سنیے۔ حضرت ابو عبد الرحمن الحبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں سمعت عبداللہ بن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، وسألہ رجل، ایک شخص آیا اور ان کے بارے آ کے عرض کرتا ہے، السنا من فقراء المہاجرین، اے عبداللہ بن عمر کیا ہم لوگ بھی فقراء المہاجرین میں سے نہیں ہیں، وہ مہاجرین جو فقیر ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے فقیروں میں تلاش کرو، اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، کیوں؟ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔
آپ دیکھیے کمزور ہونے کے لیے اللہ نے ان کے لیے کتنی فضائل بیان کی ہیں۔ تو اسی لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بھی مہاجرین فقراء میں شامل ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کیا ہمارا شمار بھی ان فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا الک امرأۃ تأوی الیہا، کیا تمہارے پاس کوئی زوجہ ہے کہ جس کے پاس تم چلے جاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی قال نعم، جی ہے، اور بیوی۔ اگلی بات قال الک مسکن مسکن تسکنہ، کہ تمہارے پاس گھر ہے جس میں تم رہ سکو؟ اس نے کہا نعم، جی میرے پاس گھر بھی ہے۔ اب دیکھیں آیا تھا فقراء مہاجرین میں شامل ہونے کے لیے وہ شخص، تو آپ نے کہا کتنی چیزیں تھیں، گھر رہنے کے لیے چھت اور بیوی، دو چیزیں تھیں۔ فرمایا فأنت من الاغنیاء، تو امیروں میں شامل ہوتا ہے، تمہارا شمار تو امیروں میں ہوتا ہے۔ آگے سنیں، فرمایا اس نے عرض کی فإن لی خادما، اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک غلام بھی ہے، ایک خادم بھی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، آیا ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں، ماسیاں جن کو ہم کہتے ہیں وہ کام کرتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ اب دیکھیں حضور کے صحابی کا جواب، فرمایا فأنت من الملوک، تیرا شمار تو بادشاہوں میں ہوتا ہے، صرف ایک غلام تھا پاس، کہا تیرا شمار بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اور آگے کہا قال عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن کہتے وجاء الثلاثة نفر الى عبد الله بن عمرو وانا عنده فقالوا يا ابا محمد انا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع، فقال لهم ما شئتم ان شئتم رجعتم الینا فاعطیناکم ما یسر اللہ لکم وان شئتم ذکرنا امرکم للسلطان وان شئتم صبرتم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامۃ الی الجنۃ ب40 حریفا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا نا، وہ ساری بات بتا دی کہ تو بادشاہوں میں سے ہے، 3 لوگ آئے ان کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، ایک گھوڑا سواری کے لیے کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ گروسری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے سے انہوں نے جواب کیا حضور کے صحابی نے کہ 3 باتیں جن میں سے تم جو چاہو وہ تم اختیار کر لو، اور ان میں سے کون کون سی 3 باتیں ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ تم ابھی پلٹ جاؤ، کچھ لمحے کے بعد آنا، کچھ وقت کے بعد آنا، کچھ دنوں کے بعد آنا، اللہ جو مجھے عطا کرے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے کہتے ہو تو میں بادشاہ وقت سے جا کر درخواست کرتا ہوں، وہ تمہارے لیے راشن کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ حضور نے کہا فقراء مہاجرین جو ہیں یہ 40 برس قبل اغنیاء سے جنت میں داخل ہوں گے، جو بات تمہیں پسند ہے تم بتا دو۔ انہوں نے کہا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا، ہم صبر کر لیتے ہیں اور کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے خود اتنی سادہ زندگی گزاری ہے اور ہمیں بھی اتنی سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔